زندگی کے 20 عظیم سبق۔ ہال اربن کی ایک مشہور کتاب ہے لائفس گریٹسٹ لیسن اور 20 تھنگز آئی وانٹ مائی کڈس ٹو نو۔ اس کا ترجمہ محمد احسن بٹ صاحب نے کیا ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں تیسرا سبق پیش کر رہا ہوں۔ تیسرا سبق: زندگی مزہ بھی ہے، ناقابل یقین مزہ۔ نومن کزنس کا کہنا ہے کہ فطرت نے نوع انسانی کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ہنسی ان میں سے عظیم تر نعمت ہے۔ اب جب کہ ہم زندگی کی دو سب سے بوجھل حقیقتوں کو بیان کر چکے ہیں، اب ذرا اس کے ہلکے اور روشن رخ پر بھی نگاہ ڈالیں۔ ہمیں ان چیزوں کو سراہنے کی ضرورت ہے جو ہمیں متوازن رہنے میں مدد دیتی ہیں، جو ہمیں سنجیدگی کے بوجھ تلے کچلے جانے سے بچاتی ہیں، اور جنہیں ہم اپنے ہوش و حواس برقرار رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں ایک اور عظیم ترین سچ کی بات کر رہا ہوں، اور وہ سچ یہ ہے کہ انسانوں کو مزہ لینے کی ضرورت بھی ہے، ہمیں کھیلنے کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہنسنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی مشکل ہو سکتی ہے، اور یہ بعض اوقات غیر منصفانہ بھی ہو سکتی ہے، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ یقیناً اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ مزاح ایک ایسی چیز ہے جو ہماری سب سے زیادہ مدد کرتا ہے۔ ایک صبح کا ذکر ہے، میں اپنے ڈیسک پر بیٹھا کتاب پر محنت کر رہا تھا، اور ویسی ہی کیفیت سے دوچار تھا جس میں مصنف خود کو مزید کچھ لکھنے سے قاصر پاتے ہیں۔ اس کیفیت میں میں سوچنے لگا کہ کیا مجھ میں مساکیت پسندانہ میسوچسٹک رجحانات پائے جاتے ہیں۔ لکھنا میرے اب تک کے کیے ہوئے کاموں میں سب سے مشکل اور اضطراب انگیز کام ہے۔ اس کے باوجود میں اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہوں۔ میں اپنے آپ کو یہ اذیت کیوں دے رہا ہوں؟ میں بہت سے دوسرے ایسے کام کر سکتا تھا جو زیادہ لطف آمیز تھے، مثلاً گیراج کی صفائی کا کام۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف کوئی نوجوان خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا جینی ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب جینی یہاں نہیں رہتی۔ اس نے پوچھا کب سے؟ میں نے کہا تمہیں نہیں معلوم؟ جینے بولیویا چلی گئی ہے، وہ وہاں ان کا انڈینز کی شادی کی رسومات کے حوالے سے تحقیق کرنے گئی ہے۔ یہ سن کر وہ بے یقینی کے لہجے میں بولی، تم مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں، شاید تم غلط نمبر ڈائل کر بیٹھی ہو۔ ہماری گفتگو اس کے اس جملے پر ختم ہوئی، صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ جب اس کی بات جینے سے ہوئی ہوگی تو اس نے عجیب آدمی کا قصہ اسے ضرور سنایا ہوگا، اور وہ دونوں خوب ہنسی ہوں گی۔ میں صرف ان کی گفتگو کا سوچ کر ہنسنے لگا تھا۔ در حقیقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ مجھے دوبارہ فون کر کے بتائے گی کہ ان کا لوگ بولیویا میں نہیں پیرو میں رہتے ہیں۔ تاہم میرا خیال ہے اس نے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا، شاید اس کے پاس جینے سے بات کرنے کو دوسرے اہم موضوعات ہوں گے۔ اس سارے بیان کا حاصل یہ ہے کہ جب ہم زندگی کی مشکلات کی وجہ سے اکتا چکے ہوتے ہیں، تب ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مزاح بہترین ہے۔ مجھے اس حقیقت کو سمجھنے میں بہت طویل عرصہ لگا کہ مزاح ایک صحت مند اور متوازن زندگی کا سب سے اہم جزو ہے۔ میں نے کئی برس سنجیدگی کے ساتھ شخصی ارتقاء اور اطمینان کے موضوع پر نفسیات کا مطالعہ کیا، اور میں نے صرف یہ سیکھا کہ مجھے خود کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ 20ویں صدی کی 8ویں دہائی 1970s کے دوران پورے ملک میں شخصی ارتقاء کی تحریک پھیل گئی۔ اس تحریک کے لیڈر جو تھے وہ ہیومنسٹک سائیکالوجسٹ تھے۔ لاکھوں لوگ اپنی پوری صلاحیتوں کو دریافت کرنے کی جستجو میں لگ گئے۔ اس پوری جستجو کا مقصد اپنے آپ کو جاننا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا مفہوم حقیقتاً کیا ہے، لیکن یہ سننے میں بھلا لگتا تھا۔ لوگ اپنے مرکز کو اور اپنے آپ کو جاننے کی جستجو میں انتہاؤں کو چلے گئے۔ انہوں نے اس جستجو میں بے پناہ رقم صرف کی، ٹاکرا گروپ یعنی انکاؤنٹر گروپ بنائے، اور حساسیت کی تربیت دی جانے لگی۔ اس کے دوران لوگ دوسرے لوگوں سے ایسی باتیں کہہ دیتے تھے جو وہ عام حالات میں نہیں کہتے تھے۔
لوگ مہارشی یوگی کے انداز میں ماورائی مراقبے سیکھنے لگے، جس کے لیے تھوڑے سے پھول اور بہت سارے پیسے لے کر جانا ہوتا تھا۔ ماریجوانا پینا، گرم پانی کا غسل، ننگے جسموں کی مالش اور ایسی ہی دوسری خرافات عام ہو گئیں۔ ماضی کا جائزہ لیں تو یہ سب نہایت فضول دکھائی دیتا ہے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، اس لیے اس پر ہنسنے کا متحمل ہو سکتا ہوں۔ میں اس تحریک میں اس لیے شامل ہوا تھا کہ ان گنت دوسرے لوگوں کی طرح میرا بھی خیال یہ تھا کہ زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے۔ میں آسودہ اور مطمئن زندگی کی جستجو میں تھا، لیکن میں نے اسے شخصی ارتقاء کی تحریک میں بھی نہیں پایا۔ وہ تحریک بہت مہنگی، تکا دینے والی اور سنجیدہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ سنجیدہ، اور اس نے فائدے سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ تب ایک پر لطف اور غیر متوقع واقعہ رونما ہوا۔ اگرچہ میں اس دور میں شخصی نروان کی جستجو میں کھویا ہوا تھا، تاہم میں نے 2 فلمیں دیکھیں جنہوں نے ان سب ترقیاتی تجربات سے زیادہ مثبت اور دیر پا اثر ڈالا۔ ذرا سوچو تو صحیح، صرف 2 ٹکٹوں کی قیمت اور اپنے وقت میں سے 4 گھنٹے صرف کر کے میں نے خود کو بے انتہا اذیت سے بچا لیا۔ پہلی فلم تھی زوربا دی گریک۔ یہ 2 آدمیوں زوربا اور اس کے باس کے درمیان تعلق کی کہانی پر مبنی تھی۔ باس خوبصورت، ذہین، صحت مند، تعلیم یافتہ اور دولت مند تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، لیکن وہ سب کچھ اندر رکھتا تھا اور زندگی سے لطف اندوز نہیں ہوتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کی زندگی میں کسی شے کی کمی ہے۔ میں نے باس کو اپنے جیسا پایا۔ پھر زوربا اسے کہتا ہے، باس، آپ کے پاس ہر چیز ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے پاگل پن۔ انسان کو ایک ذرا پاگل پن کی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ وہ رسی کاٹ کر آزاد نہیں ہو سکتا۔ دوسری فلم تھی A Thousand Clowns۔ اس فلم کی کہانی بھی ایک تعلق کی کہانی تھی۔ یہ تعلق مرے اور اس کے 11 سالہ بھانجے نک میں تھا۔ وہ اکیلا تھا اور نک کو پال رہا تھا۔ مرے کو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ نک نومن نتھنگ جیسا نہ بن جائے۔ نومن نتھنگ ان عمدہ مرحوم لوگوں میں سے ایک تھا جو اتنے سنجیدہ ہو گئے تھے کہ زندگی سے لطف اندوز ہونا بھول گئے تھے۔ مرے چاہتا تھا کہ نک اس قابل ہو جائے کہ جو چیز دیکھے اس پر ہنس سکے۔ ہم سب کو ایک زوربا یا مرے کی ضرورت ہے جو ہمیں احساس دلائے کہ ہم زندگی یا اپنے آپ کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ زوربا اور مرے شعور سے عاری مسخرے تھے۔ اس کے برعکس وہ نہایت گہرے انسان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی مشکل ہے اور یہ کہ یہ ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بقا کا واحد طریقہ زیادہ سے زیادہ ہنسنا ہے، اور ہم ہنسی کو تبھی پا سکتے ہیں جب ہم اس کو تلاش کرتے ہیں۔ زندگی مزاح اور مزے سے بھری ہوئی ہے، ہمارے ہر طرف کامیڈی موجود ہے، ہمیں صرف اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ مرے کہتا ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ارد گرد کارٹون چل پھر رہے ہیں۔ روزمرہ پاگل پن کی چند مثالیں۔ میں نے یہ باب لکھنے کی تیاری کرنے کے دوران بڑا مزہ اٹھایا۔ میں نے مزاح اور کھیل کی نفسیات اور فوائد کے حوالے سے ہر وہ چیز پڑھی جو مجھے دستیاب ہو سکتی۔ پھر میں نے ان کاموں کے بارے میں یاد کرنا شروع کیا جو میرے خوش مزاج دوست کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ خود کو بے حد پیارا بنا چکے ہیں۔ میں ان کے بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہوتا اور ہنستا رہا۔ ذیل میں ایسے ذہین لوگوں کی چند مثالیں درج کر رہا ہوں جو کبھی کبھار ایک ذرا پاگل پن کو استعمال کرنے کا بقا کا سب سے اہم ہنر سیکھ چکے ہیں۔ میرے ایک دوست اسٹیفرڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ اور کچھ کتابوں کا مصنف ہے۔ وہ فلسفیانہ، روحانی اور مہم جو مزاج کا گہرا انسان ہے۔ وہ تھوڑا سا کھسکا ہوا بھی ہے۔ جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس پر پژمردگی طاری ہو رہی ہے تو الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ باتیں وہ بہت اونچی آواز میں چیخ چیخ کر کرتا ہے۔ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ہر لفظ الٹا بولتا ہے۔ اس طرح اس کی ساری باتیں نہایت مزیدار اور پرمزاح بن جاتی ہیں۔ ذرا تم بھی اس طرح بولنے کی کوشش کرو، اور ہاں، اس دوران ہنسنا منع ہے۔ وہ لفظ الٹے بولنے کے عمل کو سپرمین کال کہتا ہے۔ میں نے حال ہی میں اسے کاروباری افراد، کچھ بزنس مین کے ایک گروپ سے تقریر کرتے سنا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ ان کی زندگیوں میں مزاح کس قدر ہے۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ دوسرے لوگوں کو کس قدر مزاح مہیا کرتے ہیں۔ پھر اس نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ سپرمین کال سے آگاہ ہیں۔
وہ الجھے ہوئے سے دکھائی دیے۔ تب اس نے انہیں سپرمین کال سنائی، یعنی چند جملے اس طرح بولے کہ ہر لفظ الٹا ادا کیا۔ الٹے الفاظ والے جملے سن کر وہ بوجھل ذہنوں والے بزنس مین اس طرح ہنسے کہ میرے دوست کو تقریر دوبارہ شروع کرنے میں پورے 5 منٹ لگ گئے۔ میرا ایک اور دوست سین فرانسسکو کی ایک بڑی انشورنس فرم میں ایگزیکٹو ہے۔ اس کی عمر 50 سال ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، اس کے پاس ایک بڑی BMW سیڈان کار ہے، وہ مہنگے ترین لباس پہنتا ہے، اپنی کمپنی کی نمائندگی کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں کے سفر کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے گھرانے کو بھی بھرپور وقت دیتا ہے، اس کے علاوہ وہ خیراتی اداروں کو فیاضی کے ساتھ مالی مدد دینے کے علاوہ اپنا وقت بھی دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ نہایت شائستہ انسان ہے۔ مجھے آج تک جتنے لوگ ملے ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ مزاحیہ شخص ہے۔ وہ ہر چیز میں مزاح ڈھونڈ لیتا ہے اور دوسروں کو ہنسانے میں کامل مہارت رکھتا ہے۔ وہ بعض اوقات نہایت بھڑکیلے رنگوں والے لباس پہنتا ہے، وہ کھلونوں سے بھی کھیلتا ہے۔ اس کا پسندیدہ کھلونا ایک واکس ویگن ہے جو کہ فوجی طرز کی جیپ اور لینڈ کروزر کی ملی جلی صورت ہے۔ وہ مختلف قسم کی شکلیں بنا کر بھی اپنا اور اپنے دوستوں کا جی بہلاتا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو بہت محنت کرتا ہے اور اس پر بہت سے معاملات کا زبردست دباؤ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ہر وقت ہنستا ہنساتا رہتا ہے۔ اس کے اکثر جملے بے معنی ہوتے ہیں لیکن اس سے مزاح پیدا ہوتا ہے۔ مزاح غیر متوقع اور بے معنی ہوتا ہے۔ مزاحیہ بات کرنے والے کے چہرے کے تاثرات اور لہجے اس پر مستزاد ہوتے ہیں۔ ایڈیسن اور آئنسٹائن۔ ٹامس ایڈیسن اور البرٹ آئنسٹائن پہلے وہ دو نام نہیں ہیں جو اس وقت ذہن میں ابھرتے ہیں جب ہم مزاح کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں نے زندگی کے سنجیدہ حصے میں اپنی کامیابی کی وجہ یہ بتائی تھی کہ وہ زندگی کے کم سنجیدہ حصے کی اہمیت جانتے تھے۔ دونوں نے اپنی زندگی کی ابتدا ہی میں جان لیا تھا کہ بہت زیادہ وقت سخت ترین محنت کرنے یا غور و فکر کرنے سے اچھے کم اور برے اثرات زیادہ پڑتے ہیں۔ اسی لیے تو لوگوں کو کام کے دوران وقفے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی لیے طلباء کو مطالعے کے دوران وقفہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جب ذہن بہت عرصے تک بہت زیادہ سنجیدہ رہے تو اس پر بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے۔ مزاح تناؤ کو ختم کر دیتا ہے۔ ایڈیسن کی بہت دیر تک کام کرنے اور ہزاروں ناکامیوں کا صدمہ برداشت کرنے کی کہانیاں دیومالائی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ جو بات زیادہ مشہور نہیں ہے وہ اس کا خود اپنی مشہور سائنسی کامیابیوں کے لیے کام کرنے کے دوران اس کا خود کو مستعد اور چاق و چوبند رکھنے کا طریقہ ہے۔ ایڈیسن نے اپنی لیبارٹری میں ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی، وہ وقفے سے اس پر لیٹ جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے علم تھا جب ذہن سکون کی حالت میں ہوتا ہے تب اس کی تخلیق کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ایڈیسن نے یہ بھی جان لیا تھا کہ مزاح اس کے ذہن کو تناؤ سے آزاد رکھتا ہے۔ جہاں اس نے سینکڑوں نوٹ بکس میں سائنسی مساوات لکھی ہوئی تھیں وہاں بے شمار نوٹ بکس میں لطیفے بھی لکھے ہوئے تھے۔ وہ یہ لطیفے اپنے عملے کے افراد کو سنا کر خود بھی خوش ہوتا تھا اور انہیں بھی خوش رکھتا تھا۔ وہ لطیفوں کو تناؤ ختم کرنے اور موریل بڑھانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جو لوگ مل کر ہنستے ہیں وہ مل کر زیادہ دیر تک اور زیادہ محنت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور زیادہ مؤثر انداز میں۔ جب ہم البرٹ آئنسٹائن کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا سوچ ابھرتی ہے؟ جینیس، ذہانت، فزکس، نظریہ اضافیت۔ شاید یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ابھریں، تاہم خود آئنسٹائن کے مطابق زندگی کی چند نہایت اہم اور بنیادی چیزیں ہیں: سادگی، تخیل اور کھیل۔ اس نے کہا تھا ہر شے کو جتنا ممکن ہو سادہ بناؤ۔ اس نے پرنسٹن یونیورسٹی کے طلباء سے کہا تھا کہ اگر فزکس کے قوانین کو سادہ نہ بنایا جا سکتا تو وہ ان میں کوئی دلچسپی نہ لیتا۔ آئنسٹائن چیزوں کو جس طرح سادہ بناتا تھا اس کا ایک طریقہ کھیل تھا۔ جن لوگوں نے اس کی زندگی کے متعلق تحقیق کی ہے وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ آئنسٹائن نہایت کھلنڈرا انسان تھا۔ آئنسٹائن کی زندگی سے ہمیں ایک عظیم سبق ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کھیل زندگی کو سادہ بنانے کا ایک نہایت مؤثر طریقہ ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تب اکثر ایسا کرتے ہیں لیکن بڑے ہو کر ہم اکثر اسے بھلا دیتے ہیں۔ ہنسی ایک دوا۔ ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی دانائی کی باتیں کہی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک خوشی سے بھرا دل عمدہ دوا ہے۔
لیکن ایک بجھی ہوئی روح ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ جدید زمانے میں تاریخ کے سب سے مقبول عوام و خاص رسالے ریڈرز ڈائجسٹ کے ہاتھ شمارے میں ایک سیکشن ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ہنسی بہترین دوا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اس دعوے کے حق میں کوئی سائنسی ثبوت موجود ہیں کہ ہنسی بیماری دور کرنے کی خاصیت کی حامل ہوتی ہے؟ ہاں، پیشہ طب میں حال ہی میں دریافت کیا گیا ہے کہ ہنسی صحت عطا کرنے کی تقریباً معجزانہ خاصیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ دریافت کسی فزیشین یا طبی محقق نے نہیں کی بلکہ ایک مریض نے کی تھی۔ اس مریض نے ڈاکٹروں کی یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کی زندگی کے صرف چند مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ اس مریض کا نام نورمن کزنز تھا، جو کہ سیٹرڈے ریویو کا مشہور لکھاری ہے۔ کزنز کو 1964 میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے ٹشوز کی ایک مہلک بیماری ہے۔ ایک اسپیشلسٹ نے اسے بتایا کہ اس کے زندہ بچنے کا امکان 500 میں سے 1 ہے، اور یہ کہ اس کی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ تاہم کزنز کا جینے کا ارادہ بہت مضبوط تھا، چنانچہ اس نے اپنی بیماری کا علاج خود کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک پروگرام تیار کیا جس کے تحت اسے روزانہ تمام مثبت جذبات کو استعمال کرنا تھا۔ اس میں عقیدہ، محبت اور امید بھی شامل تھے۔ کزنز نے کہا کہ یہ اس کے علاج کے ایک اور عنصر کے مقابلے میں آسان تھا۔ وہ عنصر کیا تھا؟ ہنسی۔ اگر تم ناقابل علاج بیماری میں مبتلا ہو اور موت سر پر کھڑی ہو تو تم کس طرح ہنس سکتے ہو؟ تاہم وہ ضرور ہنسا۔ کزنز نے روزانہ دل کھول کر ہنسنے کا ایک باقاعدہ پروگرام بنایا۔ اس نے مزاحیہ ٹی وی پروگرام اور فلمیں یکے بعد دیکھنی شروع کی۔ اسے ہنسانے والی جو چیز ملی اسے اس نے دیکھا۔ بعد میں اس نے اپنی بیماری اور صحت پانے کا احوال اپنی کتاب اناٹمی آف این النس میں لکھا۔ اس نے اس کتاب میں لکھا، اس طریقے نے کام دکھایا۔ مجھے یہ مسرت بخش حقیقت معلوم ہوئی کہ 10 منٹ دل کھول کر ہنسنے کے بعد کم از کم 2 گھنٹے کی درد سے پاک نیند میسر آتی ہے۔ اس کے بعد کیے جانے والے طبی تجربات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہنسی کے جسم پر اثرات پڑتے ہیں اور اس میں بیماری کو دور کرنے کی خاصیت ہے۔ 19ویں صدی کے مزاح نگار جوش بلنگرز نے لکھا تھا، دوا میں کوئی مزاح نہیں ہوتا لیکن مزاح میں بہت سی دوا ہوتی ہے۔ اپنی غیر معمولی صحت یابی کے بعد کزنز نے مثبت جذبات و احساسات کے انسانی نظام پر اثرات کا مطالعہ جاری رکھا۔ آخر اسے UCLA میڈیکل اسکول میں پڑھانے پر مامور کر دیا گیا۔ MD کی ڈگری نہ رکھنے والے کسی شخص کا تقرر ایک شاذ ریئر واقعہ تھا۔ کزنز نے ایک اور کتاب لکھی جو کہ اس کی پہلی کتاب اناٹمی آف این النس کی ہم پلہ تھی۔ اس کتاب کا عنوان تھا ہیڈ فرسٹ دی بایولوجی آف ہوپ، اور یہ 1989 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں کزنز نے زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ہنسی کے طبی فوائد بیان کیے تھے۔ اس نے اس حوالے سے حالیہ برسوں میں ہونے والی تحقیق کے نتائج بھی پیش کیے۔ اس نے اس کے لیے پورا ایک باب مختص کیا جس کا عنوان تھا دی لافٹر کنیکشن۔ اس نے ہنسی کے عظیم صحت دہندہ ہونے کی تھیوری کے حق میں پہاڑوں کے مساوی سائنسی شواہد پیش کیے، جنہیں ہم یہاں نقل نہیں کریں گے، لیکن ہم کزنز اور اس کے ساتھ کام کرنے والے ڈاکٹروں کی تحقیق کے نتائج کا خلاصہ ضرور درج کریں گے۔ اب اس امر کے واضح شواہد موجود ہیں کہ ہنسی ایک زبردست درد کش یعنی پین کلر بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہنسی سانس لینے کی صلاحیت کو مضبوط بناتی ہے، اینڈوفینز کہلانے والے مورفینز نما مالیکیول پیدا کرتی ہے، بیماریوں سے لڑنے والے مدافعاتی خلیات کی تعداد میں اضافہ کرتی ہے، تناؤ کو کم کرتی ہے، داخلی اعضاء کو تحریک دیتی ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے۔ کزنز تمام شواہد پیش کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالتا ہے، کئی انسانوں پر تجربات کرنے کے بعد یہ عیاں ہوا ہے کہ ہنسی اچھی صحت کی ضامن ہے۔ یہ سائنسی شواہد اس مقولے کی تائید کر رہے ہیں کہ ایک مسرور دل دوا کی طرح کارگر ہوتا ہے۔ ہنسی اور عملی زندگی۔ اگر ہماری بیماری کی حالت میں ہنسی اور دوسرے مثبت جذبات اتنے مؤثر اور کارگر ہو سکتے ہیں تو سوچو کہ ہماری صحت مندی کی کیفیت میں کتنے مؤثر اور کارگر ہوں گے۔
اگر یہ مقولہ درست ہے کہ احتیاط کا 1 اونس علاج کے 1 پاؤنڈ سے زیادہ قیمتی ہے، تو پھر مسرور دل اور ہنسی کو ہمارے روزانہ کے معمول کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک بجھی ہوئی روح حقیقتاً ہڈیوں کو خشک کر سکتی ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم دل کھول کر ہنسیں اور اپنی روحوں کو تازگی بخشیں۔ ہنسی کے فوائد کے حوالے سے شاید سب سے اہم دریافت یہ ہے کہ یہ بیماریوں سے مدافعت کے علاوہ ہمارے نظام امیون سسٹم کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ یہ ہمیں تازگی اور توانائی عطا کرتی ہے۔ مزید برآں ہنسی کشیدہ اور تناؤ زدہ اعصاب کو سکون عطا کرتی ہے اور ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، تخلیقیت کو تحریک دیتی ہے اور زندگی کو زیادہ پرلطف بناتی ہے۔ ہنسی زندگی کا ٹونک ہے، یہ شباب عطا کرنے والی صلاحیت کی حامل ہے، یہ ہمیں زندگی اور توانائی عطا کرتی ہے، یہ سختی کو نرمی عطا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی کے سخت مراحل کو نرم بنا دیتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہنسی رشتوں ناتوں میں معجزانہ کردار ادا کرتی ہے۔ کسی نے ایک بار کہا تھا کہ ہنسی 2 افراد کے درمیان سب سے کم فاصلہ ہے، یہ افراد کو باہم جوڑتی ہے۔ ہنسو، دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی۔ فلم 1000 کلاؤنز کے ایک کلاسک سین میں مرے اپنے بھائی آرنلڈ سے پوچھتا ہے کہ اب وہ ویسی دلچسپ حرکتیں کیوں نہیں کرتا جیسی کم عمری میں کرتا تھا۔ آرنلڈ کہتا ہے، اب میں عملی مذاق نہیں کرتا۔ در حقیقت ہنسی عمل سے زیادہ اہم ہے، یہ بنیادی طور پر لازمی شے ہے، یہ ذہنی صحت کا ایک اہم جزو ہے۔ ہمارے لیے زندگی کی تلخ حقیقتوں کے درمیان وقفہ کرنا حقیقتاً ضروری ہے کہ اس وقفے میں ہم مزاحیہ حرکتیں کریں، دل کھول کر ہنسیں، کہے لگائیں، دوسروں کو لطیفے سنائیں اور ان سے سنیں اور مزاحیہ فلمیں دیکھیں۔ اس قدیم کہاوت میں صداقت ہے کہ ذہین ترین لوگ کبھی کبھار حماقتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہنسی ایک ترجیح۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خوشی حاصل کرنے کے لیے مسخروں کی طرح زندگی بسر کریں۔ آپ کو نہ تو سرخ رنگ کے بوٹ پہننے ہیں اور نہ ہی سپرمین کال اپنانی ہے۔ ہم مختلف شخصیتوں اور مختلف طرزوں کے مالک ہوتے ہیں، چنانچہ ہم سب اس طرح کے سارے کام نہیں کر سکتے۔ تاہم ہمارا مزاج اور شخصیت جیسی بھی ہو، ہمیں ایک جذباتی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہے ہنسی مذاق۔ مجھے کئی سال پہلے علم ہو گیا تھا کہ میں زندگی کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہوں۔ در حقیقت اگر سنجیدہ ہونا اولمپک گیمز میں شامل ہوتا تو مجھے سونے کا تمغہ دیا جاتا۔ میرے ایک اچھے دوست نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ایسا لگتا ہے ساری دنیا کا بوجھ تم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کتنا ہنستا ہوں۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ میں نے 2 فلمیں دیکھیں جن کا تذکرہ میں پہلے صفحات میں کر چکا ہوں۔ زوربا نے مجھے کبھی کبھار ایک ذرا پاگل ہونا سکھایا اور مرے نے مجھے اس بات کی اہمیت سمجھائی کہ میں اپنے ارد گرد موجود مزاح سے لطف اندوز ہوا کروں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں سر تپا مزاحیہ شخص بن جاتا، تاہم ہنسی میری زندگی کی ایک اولین ترجیح بن گئی۔ اب میں اسے خوراک، نیند اور ہوا جتنی اہمیت دیتا ہوں۔ شروعات کرنے کے لیے گھر سب سے اچھی جگہ ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ ہم اپنے اوپر ہنسنے کے اہل ہوں، اپنے اندر موجود مزاحیہ کردار کو باہر لائیں۔ جو لوگ اپنے اوپر ہنسنا جانتے ہوں وہ ہمیشہ مزے میں رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ حقیقی کنجی ہے تلاش۔ ایک پرانا مقولہ ہے کہ ہم عموماً وہی کچھ پاتے ہیں جسے تلاش کرتے ہیں، اور ڈھونڈنے کو بہت سارا مزاح اور ڈھیروں ہنسی موجود ہے۔ میں اس سے زیادہ صحت مندانہ تلاش کا سوچ نہیں سکتا۔ میتھوین گرین کہتا ہے، ہنسو اور بھلے چنگے ہو جاؤ۔ جان ہومر ملر کا قول ہے، تمہاری زندگی کا تعین اس سے نہیں ہوتا جو زندگی تمہارے لیے لاتی ہے، بلکہ اس رجحان سے ہوتا ہے جسے تم زندگی کے لیے لاتے ہو۔ تمہاری زندگی کا تعین رونما ہونے والے واقعات سے نہیں ہوتا، بلکہ اس انداز سے ہوتا ہے جس انداز سے تمہارا ذہن ان واقعات کو دیکھتا ہے۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔